صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا شروع سے ہی بحمد تعالی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے آپس میں منازعات، مشاجرات اور ان کے آپس میں جو چپکلش یا کسی موقع پر رنجش ہوئی ہے اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے اور ان کی برائیاں بیان نہ کی جائیں، بلکہ ان کے فضائل، ان کے محاسن اور ان کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ محدثین کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، فقہا کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، متکلمین کی، علم کلام کی، عقائد کی، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والے جتنے علماء ہیں، چاہے وہ کسی بھی علم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، تمام نے اپنی کتابوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں، بالخصوص ان کے مشاجرات اور ان کے منازعات کے بارے میں یہی موقف اور نظریہ بیان کیا ہے کہ الامساک عما شجر بینہم، کہ جن چیزوں میں صحابہ کرام کی آپس میں رنجش ہوئی، اختلاف ہوا اور ان کے آپس میں جھگڑا یا مشاجرات ہوئے ہیں، اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے۔ احادیث طیبات کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو نہ کھولا جائے، بلکہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے۔ محدثین کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، محدثین نے جتنے اصول و جرح کے اور تعدیل اور جرح کے جتنے اصول و ضوابط لکھے ہیں، وہ تمام اصول و ضوابط حدیث لکھنے والے محدث سے لے کر تابعی تک ان اصول و جرح کے جو ضوابط ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں، وہ منطبق ہوتے ہیں۔ لیکن جب صحابی کی بات آتی ہے تو علماء نے، محدثین میں صحابہ کرام کو جرح و تعدیل کے اس پروسیس سے نہیں گزارا اور اپنے یہ اصول ان کے اوپر منطبق نہیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الصحابہ کلہم عدول، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ عادل ہیں، وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سچے ہیں۔ اصول جرح و تعدیل ان کے اوپر منطبق نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کا اجماع ہے، اس لیے کہ محدثین کا اجماع ہے کہ وہ عادل ہیں، ان کے اوپر اصول و جرح کے جو قوانین اور ضوابط ہیں وہ لاگو نہیں ہوں گے۔ تو ان کے عادل ہونے پر اہل سنت کا اجماع ہے، اور ان کے مشاجرات کے بارے میں ہم اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں۔ بالخصوص عوام کے لیے تو صحابہ کرام کے مشاجرات میں بات کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے، اور اس لیے کہ ان کا دین اور ایمان، اسی میں ان کے دین اور ایمان کی حفاظت ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے آپس میں جو ان کی رنجش ہوئی، منازعات ہوئے، مشاجرات ہوئے، اس میں غور و خوض نہ کرے، بلکہ تمام کے فضائل، محاسن اور ان کی خوبیاں وہی بیان کی جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں بھی یہی نظریہ اور عقیدہ لکھا کہ لا نذکرہم الا بخیر، ہم صحابہ کرام کا ذکر سوائے بلائی کے کریں گے نہیں، ہم جب بھی کریں گے تو ان کا ذکر بلائی ہی کے ساتھ کریں گے۔ اور اس پر انشاءاللہ دلائل بھی پیش کروں گا۔ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ شروع سے 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اب مرزا جیلمی نے کیا کیا کہ مرزا جیلمی نے اپنے باباؤں کی اتباع میں مولوی اسحاق فیصل آبادی